رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پیارے صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ حضرت ابو درداء کا مزار پاک مصر میں ہے سکندریہ کے مقام پر. میں کئی دفعہ وہاں پر گیا ہوں, حاضری دی ہے میں نے وہاں پر, اور میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہاں آپ کا جو مزار ہے اتنی بڑی جگہ کے اوپر ہے تقریباً مزار پاک. ادھر بھی 4 لائنیں جاتی ہیں ٹرینوں کی, ادھر سے بھی درمیان میں مزار آ گیا. اب انہوں نے مزار کو اپنا ٹرینوں کی لائنوں کو اکٹھا کرنا چاہا تو آپ نے نہیں کرنے دیا, بانی نہیں سکی, گاڑی چل نہیں سکتی تھی. پھر انہوں نے 4 لائنیں ادھر بنا دی, 4 لائنیں بنا دی. یہ انٹرنیشنل لائنیں ہیں جو مصر سے سوڈان کی طرف جاتی ہیں, پھر پتہ نہیں کتنے ملکوں میں جو یہ ٹرینیں چلی جاتی ہیں, 4 ادھر 4 ادھر. اب آپ کتنا زیادہ کریں, ایک ٹرین اگر گزرے نا کتنا شور ہوتا ہے اس کا, بندہ آواز سن سکتا ہے, مکان ہلنے لگ جاتے ہیں, دھم دھم ہو جاتی ہے ہر طرف جب ٹرین گزرتی ہے. لیکن آپ کتنا زیادہ کریں, 2-3 ٹرین ادھر سے گزریں, 2-3 ٹرین ادھر سے گزرے, کیا حال ہوگا؟ پھر کچھ سنائی دے گی, پھر چکر محسوس ہوتا ہے بندے کو. میں باہر کھڑے ہو کر میں نے دیکھا جناب بالکل بندہ اگر اپنے کانوں سے ہاتھ اٹھائے نا بندے کا گزارا نہیں چلتا, ایسے کانوں کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے بندے کا. لیکن جب دربار کے اندر میں جو ہے بندہ قدم رکھتا ہے نا, کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں, آسمان کھلا ہے, کوئی ایسی جناب درمیان میں رکاوٹ نہیں, لیکن درمیان بندہ اندر اور رکھتا ہے نا تو بندہ جو اندر جب داخل ہوتا ہے تو بالکل آواز بند ہو جاتی ہے. ہاں جی, باہر شور ہی شور, شور شرابہ, اندر بندہ قدم رکھتا ہے تو بالکل آواز بند, پھر کوئی چیز نہیں سنائی دیتی بندے کو, پھر جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بندے کے لیے. باہر کے تو شور ہی شور, حالانکہ کھڑکیاں کھلی ہیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں, گاڑیاں بندے دیکھتے ہیں ادھر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, ادھر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, لیکن آواز اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے. میرا محبوب کا صحابی اعلان کر رہا ہے, خبردار ہوا کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر آنے کی. تو ان کی میں بات کر رہا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو درداء صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں پیچھے پیچھے سرکار کے جا رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے کرم فرمایا, سرکار اپنے ایک صحابی حضرت عامر انصاری کے دروازے کے اوپر تشریف لے گئے. اب درمیان میں کھلا مکان ہے. میں مدینہ پاک جب حاضر ہوا تو سپیشل طور پر جو ہے میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے تلاش کر کے, اس نے کئی عربیوں سے پوچھا کہ حضرت عامر کا گھر کہاں پر ہے, تو پھر وہاں پر ہمیں لے گئے. وہ آپ سلطان خیر کا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, وہ میرا بڑا شناخت مدینہ پاک میں رہتا ہے. مجھے وہ ساری سیریں اپنے اس کے کاریں ہیں, وہ ساری مجھے سیر کراتا ہے. جہاں بھی میرے ساتھ کیا تھا ملاقات کی تھی اس سے, حاجی غلام عباس, اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو بڑے مرتبے عطا فرمائے. تو جس وقت ہم لوگ گئے نا جناب وہاں پر, تو میں نے واقعی دیکھا کہ وہ جو ہے اس وقت کھنڈرات بنی ہوئی تھی, جو ہے اینٹیں وغیرہ گر گئی تھی, زمانہ گزر گیا ہے نا. لیکن میں نے دیکھا کہ جہاں پر اللہ کے محبوب کھڑے تھے نا, اسی جگہ پر قریب میں جو ہے میں بھی کھڑا ہو گیا دیوار کے ساتھ لگ کر, کہیں وہاں پر میرے قدم نہ آ جائیں جہاں پر اللہ کے محبوب نے اپنے قدم مبارک قدمین شریف رکھے ہیں. میں بھی کھڑا ہو گیا, میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے جو مجمع جہاں پر وجہ نہ لگا ہوا تھا نا مجمع, اللہ کے محبوب وہاں کھڑے ہو کر سن رہے تھے اس کی باتیں. نے اپنا ہی واشیت ہی سارے خاندان کو جمع کیا ہوا تھا, سارے قبیلے کو جمع کرا ہوا تھا, سارے دوست احباب کو جمع, جیسے آپ لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے اپنے دوست احباب کو, اپنے سارے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو, اسی طریقے سے یہ محفل سجی ہوئی تھی. اور اللہ کے محبوب کے وہ پیارے صحابی نا وہ تقریر کر رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ بوقاء ولادت ہی, سرکار کی میلاد مقدس کی باتیں کر رہے تھے, سرکار کے ولادت پاک کی باتیں کر رہے تھے, سرکار کے ولادت پاک کے عجائبات کو بیان کر رہے تھے. اب اللہ کے محبوب نے یہ بات سنی, اللہ کے محبوب نے کرم فرمایا, پھر ان کو انعام عطا فرمایا. اب انعام جو ہے اس وقت اللہ کے محبوب کا انعام صرف ان کے لیے نہیں, قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے ہے. آج ہم نے یہ محفل بنائی, اب آپ نے محفل بنائی, ہم سب لوگوں نے محفل سنی, یہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہی انعام ہے جو اس وقت ان صحابہ کرام کے لیے تھا. جو بھی اس کے اوپر عمل کرے گا, سنت کے اوپر جو بھی عمل کرتا ہے, رب تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے. اور یہ انعام کون سا ہوا؟ پہلی بات, ان اللہ فتح لکم ابواب الرحمۃ, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ نہیں فرمایا دروازہ, دروازے کھول دیتا ہے. امام سیوطی نے جو ہے مسئلے کو حل فرمایا. آپ نے فرمایا رحمت کا ایک دروازہ نہیں ہوتا, رحمت کے 70 دروازے ہوتے ہیں. رحمت کے 70 دروازے ہوتے ہیں. اولاد کی رحمت ہوتی ہے, ہاں جی, انسان کی سونی عمر, اچھی عمر نیکی کے ساتھ, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے. بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, سونا گھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, سواری بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. 70 دروازے ہیں رحمت کے. اللہ تعالیٰ کے محبوب کی جو ہے جو بندہ ولادت کی جو واقعات سنتا ہے, سرکار کا میلاد کا ذکر کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ 70 دروازے سے بندے کو حصہ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. پہلا انعام مل گیا, اب دوسرے انعام کے لیے بھی تیار ہو جائیں. فرمایا پر ملائکہ
الملائکۃ کلہم یستغفرون، تمام کے تمام فرشتے لوگوں کے لیے دعا خیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرشتہ ایک بھی دعا خیر کرے بڑی بات ہوتی ہے، اور پھر سارے فرشتے دعا خیر کریں تو پھر کتنی بڑی عظمت والی بات، کتنی بڑی شان اور کتنی بڑی جو ہے کامیابی والی بات ہوتی ہے۔ اور تیسرا انعام کیا فرمایا؟ من فعل فعل رجال جاتم، جس بندے نے بھی یہ کام کیا نا، یہ کام کیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جیسے یہ کام کر رہا ہے نا کہ میری ولادت پاک کی باتیں کر رہا ہے اور سننے والے اس کے اوپر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہاں جی، اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بندہ ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ اب نجات کا کیا مطلب؟ امام سیوطی نے فرمایا نجات کے بھی 70 قسمیں ہیں۔ کون کون سی نجات کی؟ فرمایا جو بندے کو ٹینشن ہوتی ہے ٹینشن سے نجات، بندے کے دشمن پیچھے لگ گئے دشمنوں سے نجات، بندہ جو ہے گھبراہٹ سے نجات، بیماری ہے بیماری سے نجات، قرض ہے قرض سے نجات، جنات ہیں جنات سے نجات، عاملوں کے عمل ہیں ان سے نجات، جادوؤں کو جادو ہے ان سے نجات۔ جس قسم کی بھی تکلیف اس بندے کو ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے، نجات عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ خود اندازہ کریں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنی کرم نوازیاں عطا فرماتا ہے۔ میلاد مقدس آپ لوگ مناتے ہیں تو رب تعالیٰ خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ میلاد مقدس میں ابھی مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز بھی پڑھا کریں، ہاں جی، تو میلاد مقدس اور نماز تو لازم ملزوم ہے نا۔ میلاد مقدس پڑھنے والے جس وقت جو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب پڑھیں گے تو پھر سب سے میلاد مکمل ہوگا اور برکت رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور سرکار کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہر سنت کا اپنا مقام مرتبہ ہوتا ہے، سرکار کی ہر سنت کا اپنا مقام مرتبہ ہے۔ جس سنت کی طرف جائیں ہاں جی اس کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے مثال کے طور پر صرف ایک سنت مسواک کے متعلق بات کرتا ہوں، ہاں جی، لولا سرکار میں لولا ان شق علی امتی لامرتہم بالسواک، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتی نا اس مسواک کو میں فرض کر دیتا۔ اللہ اکبر، ہمارا جو ہے خیال ہے نا اس کو کہ کچھ مسواک نے میرے بتلا سن، ہاں جی، سرکار نے کرم فرمایا اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ بن جاتی نا تو میں اس مسواک کو فرض کر دیتا، پھر اس وقت تک نماز ہی نہ ہوتی جس وقت تک بغیر مسواک نہ کرتا۔ لیکن وہ کرم نوازی فرمانے والا ہے نا، کسی کے پاس ہوگی کسی کے پاس نہیں ہوگی، کبھی نہ ہوگی، یہ بھی ساتھ میں۔ اب وضو کرنے کے لیے کوئی پریشانی تو نہیں ہوتی نا کہ بندے کو خواہشات ساتھ نہیں رکھنی پڑتی نا، جدھر بھی جائے انسان، ہاں جی، جدھر بھی جائے وضو کرنا ہے وضو کر سکتا ہے بغیر کسی معاملے کے، بغیر کسی جو ہے کسی ہتھیار کے۔ اب ہتھیار ساتھ میں رکھنا ہو تو یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ مشکل نہ ہو تو میں اپنی امت کے اوپر فرض کر دیتا۔ ہاں جی، مسواک کے جو ہے علماء کرام نے اور حدیث پاک میں ہے کہ مسواک کے للسواک کے 10 خصال، مسواک کے 10 فائدے ہیں، 10 فائدے۔ مسواک کے کتنے فائدے ہیں؟ 10 فائدے۔ آپ توجہ کے ساتھ ہیں تو میں بتاتا ہوں، دل ہے نا، 10 فائدے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا سب سے پہلی بات ہے مسواک کی یشد اللسہ، یشد اللسہ، لسہ کا مطلب یہ جو ہے نا انسان کے مسورے، جو بندہ مسواک کرتا ہے نا مسواک نماز کے اندر میں اللہ تعالیٰ مسوروں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات تو مسوروں والی ہوتی ہے، فلاں کے مسورے پاک ہے جی، فلاں کے مسورے میں تکلیف ہے جی، ہاں جی، مسورے میں دانت کے اپنے اندر کیا تکلیف ہو رہی ہے، دانت تو ہٹی گئے نا، لیکن زندہ چیز تو مسورہ ہے۔ یشد اللسہ، سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسوروں کو مضبوط کرتا ہے، ہاں جی، مسوروں کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر جو ہے یدفع البلغم، اللہ تعالیٰ مسواک جس بندے کو بلغمی مرض ہے، ہاں جی، ٹی بی وغیرہ ہوتی ہے نا، ٹی بی وغیرہ بلغمی مرض ہے، جو بندہ مسواک کرتا ہے رب تعالیٰ جو ہے بلغمی مرض سے ٹی بی وغیرہ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جیسے المعدہ، اگر بیٹا خراب ہے نا کسی بندے کا وہ مسواک کرتا ہے رب تعالیٰ بیٹے کے مرض کو دور فرما دیتا ہے۔ یفرح الملائکہ، ملائکہ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں جی، ملائکہ جس وقت فرشتے اس کے قریب آتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے یا کوئی عمل کر رہا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ جی واہ سبحان اللہ، مسواک کر کے بیٹھا ہوا ہے رب تعالیٰ۔ مسواک جو ہے نا جب بندہ کرتا ہے نا فرشتوں کے لیے یہ عطر ہے، یعنی فرشتوں کا جو عطر ہے نا وہ مسواک شریف ہے، وہ عطر لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، پھر مزہ آ جاتا ہے فرشتوں کو جو اس کا اعمال رکھنے میں، اور قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں، اس کے منہ کے قریب ہوتے ہیں فرشتے تاکہ جو اس عطر کی خوشبو سونگے جو مسواک اس نے کیا ہے۔ جیسا ابو جعفر کا مطلب ہوتا ہے یہ سودے جو ہوتے ہیں کھنن، خارش، جیسا ابو جعفر، اللہ تبارک تعالیٰ جعفر کو خارش کو دور فرما دے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا جرد الرب، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی سنت پیش کر رہا ہے، سنت کر رہا ہے۔ سنت کے تو بڑے فائدے ہیں۔ ایک جنگ لگی تھی نا، ایک جنگ، اور جنگ کے اندر میں، اور پھر اگلی باتیں بتا دوں
پھر مسواک میں مکروہات بھی ہیں. مسواک کتنی ہونی چاہیے؟ میری مسواک دکھائیں. مسواک بندے کی، ہر بندے کی گٹ ہونی چاہیے. پہلے یہ دیکھیں نا، گٹ ہے، گٹ. ہاں جی، پہلے گٹ تھی جس کو میں بھی چھوٹی ہو رہی ہے، چھوٹی ہوتی رہے، اتنے تک چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بندہ جس کو نوی مسواک لے نا، بندہ اس کو کٹ لے گا. میری گٹ نہیں بتائی. ہر بندے کی اپنی گٹ ہوتی ہے. کئی بندے کی غز بھی کتنا ہونی ہے. ہاں جی، اس کے بعد مسواک بندے کی اس انگلی کے برابر ہونی چاہیے. ہر بندے کی انگلی کا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے. یہ نہیں بھی مطلب ڈنڈا گھیرے مطلب مارو لاگ بجے دادی نے پاسے دے پایا اور آگے پاسے کو بیٹھا. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. مسواک جو ہے بندی چھنگلی انگلی اس انگلی کے برابر ہونی چاہیے ابتدا میں. یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کے مکروہات بھی ہیں. مکروہات کیا ہیں؟ بندہ چل پھر کے مسواک نہ کرے. عربی لوگ ہوتے ہیں چل پھر کے مسواک کر رہے ہیں. چل پھر کے مسواک نہ کرے. جو بندہ چل پھر کے مسواک کرتا ہے نا، پھر اس بندے کو دمے کی مرض پیدا ہوتا ہے. اور پھر لیٹ کے بھی نہ کرے بے ادبی کے ساتھ. لیٹ کے کرے گا تو پھر فرمایا جاتا ہے اس بندے کو جنون کا مرض طاری ہوتا ہے، پاگل ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. اور پھر مسواک جو جس وقت تھوڑا سا رہ جائے نا، بندہ یہ نالی پہ نہ پھینک دے گے، نالی نہ پھینک دے گے. اس کو کسی جگہ پر ٹنگ دے گے، چھت کے اوپر ڈال دے گے، کسی جگہ پر جو ہے اس کو دفن کر دے گے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کی سنت پاک ہے. اگر بندہ ایسا نہیں کرے گا نا، پھر اس بندے کو دائمی بخار کا مرض پیدا ہوتا ہے. ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. مسواک صرف اللہ کے محبوب کی پیاری سنت ہے. ایک جنگ جو مصر میں ہوئی، ٹائم بھی بڑا کلوز ہے. ایک جنگ جو مصر میں ہوئی نا، جہاں پر جس کو کہتے ہیں قلعہ قاتبیہ، قلعہ